من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن منهم لفريقا يلؤون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. معزز سامعین کرام، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 اور اسی صورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 78 79 80 یعنی 78 79 80 یہ 3 آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. ان آیات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کے بعض کرتوتوں کو بیان کیا ہے. اہل کتاب جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ملنے کے بعد بھی لوگوں کو شرک کی طرف آمادہ کیا، ایسے لوگوں کے کرتوتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے اندر بیان کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا، اہل کتاب میں سے ایک ایسا گروہ ہے، ایک ایسا گروپ ہے، یلوون السنتہم بالکتاب، جب وہ کتاب کی تلاوت کرتے ہیں یعنی توریت کی تلاوت کرتے ہیں تو زبان کو ذرا موڑ دیتے ہیں. توریت کی تلاوت کرتے وقت زبان کو تھوڑا موڑ دیتے ہیں. کیوں موڑتے ہیں؟ اس لیے موڑ دیتے ہیں، اس لیے لہجہ بدل دیتے ہیں کہ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، کہ جو وہ بول رہے ہوتے ہیں تو تم سمجھو کہ وہ کتاب میں سے ہی پڑھ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا ہے وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، لیکن وہ بات جو بول رہے ہوتے ہیں وہ کتاب کی بات نہیں ہوتی ہے، وہ لہجے کو موڑ کر کے لفظ کو بدل دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید آگے فرمایا وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے. وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا ہوا نہیں ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا کہ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وہ لوگ جانتے بوجھتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جھوٹی بات منسوب کرتے ہیں. معزز سامعین کرام، آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے واعظ اور خطیب جب بیان دیتے رہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو جب تلاوت کرتے ہیں تو ذرا لہجے کے ساتھ پڑھتے ہیں اور ترجمہ بھی تقریباً ویسے ہی پڑھتے ہیں، لیکن جب تشریح کی بات آتی ہے تو عام گفتگو میں بات کرتے ہیں. یعنی اس آیت کریمہ کی تشریح کرنی ہوتی ہے تو عام جو لب و لہجہ ہوتا ہے ویسے گفتگو کرتے ہیں. اب اگر وہی خطیب صاحب قرآن کریم کی آیات کو بھی اسی لہجے میں پڑھیں، پھر اس کا ترجمہ بھی اسی لہجے میں کریں اور تشریح بھی اسی لہجے میں کریں، تو عام آدمی جو سننے والے ہوں گے وہ کہیں گے کہ اللہ کی کتاب ہی بول رہے ہیں، اللہ کی کتاب کا ہی ترجمہ کر رہے ہیں. دراصل اس طرح سے دو مطلب پورا ہوتا ہے. ایک یہ کہ لوگوں کو دھوکہ دے کر کے لوگوں کو حق سے دور کرنا، اور دوسرا اس کے ذریعے سے لوگوں سے اپنے دنیاوی مفاد کو حاصل کرنا، اور یہ بڑا بدترین جرم ہے. اس آیت کریمہ میں یہودیوں کے تعلق سے جو باتیں بتلائی جا رہی ہیں، اہل کتاب کے تعلق سے جو ان کی بدترین صفت بتلائی جا رہی ہے کہ وہ لوگ جب اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے تھے تو اللہ کی کتاب کے آیات کو پڑھتے وقت زبان کو تھوڑا موڑ دیتے تھے تاکہ لفظ کچھ کا کچھ بن جائے اور لوگوں کو یہ سمجھ میں آئے کہ یہ اللہ کی کتاب سے ہی پڑھ کر کے بتلا رہے ہیں. یہ جو بدترین صفت ہے صرف اہل کتاب یہودی کے اندر نہیں بلکہ عیسائیوں کے اندر بھی ہے، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر کے مسلمانوں کے اندر بھی یہ بات پائی جاتی ہے. مسلمانوں میں ایک بڑا فرقہ ہے جس کا یہ کہنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں ہے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے. اب اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں میں آپ کو بتلاتا ہوں مثال کے طور پر. قرآن کریم میں سورۃ الکہف کی سب سے آخری آیت کریمہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری ہی طرح سے انسان ہوں. اب اس کے اندر جو انما کا جو لفظ ہے انما، یہ عربی زبان کا ایک مستقل ورڈ ہے. انما کا مطلب کسی بھی چیز کو تاکید کر کے اسی میں خاص کر دینا، انما کا مطلب ہوتا ہے. آپ نحو کے اندر اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، ائمہ نحو کی بڑی بڑی کتابوں کو اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، انما کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز کو ایک خاص حکم میں خاص کر دینا. یعنی قل انما انا بشر مثلکم کا مطلب یہ ہوا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے لوگوں کو کہ میں تمہاری طرح سے ہی انسان ہوں، یعنی انسان کے علاوہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. لیکن یہ جو بڑا فرقہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر نہیں سمجھتے ہیں،
بلکہ نور سمجھتے ہیں۔ جب وہ یہ آیتی کریمہ پڑھیں گے تو پڑھتے وقت انما جو ایک لفظ ہے، انا پر تھوڑا سا زبان کو ہلکا کریں گے تاکہ انا الگ ہو جائے، اور پھر ماں کو الگ پڑھیں گے اور کہیں گے دیکھو انا ماں، یہ انا ایک الگ لفظ ہے اور ماں الگ لفظ ہے۔ حالانکہ انما یہ بالکل کلیئر ہے، کتاب اللہ کے اندر جہاں پر نسخہ آپ دیکھیں گے وہاں پر بھی کلیئر ہے، نحو کے اندر جائیں گے تو وہاں پر بھی کلیئر ہے کہ انما ایک ہی ورڈ ہے، لیکن زبان کو حرکت دے کر کے ان کو الگ ورڈ کر دیا اور ماں کو الگ ورڈ کر دیا، اور ترجمہ کیا کیا؟ ترجمہ یہ کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ تحقیق کہ میں تمہاری طرح سے انسان نہیں ہوں۔ زبان کے تھوڑے سے توڑ مروڑ سے انہوں نے سب سے پہلے وہ عقیدہ جو ان کا باطل تھا اس عقیدے کو قرآن کے مطابق بنا لیا، اور پھر ان کے جتنے بھی پیروکار ہیں جو غلط عقیدے پر ہیں ان کو بھی ان کے عقیدے پر مضبوط کر دیا، اور مسلمانوں کے درمیان جو فرقہ بندی کی ایک بڑی گہری کھائی تھی اس کو مزید گہرا کر دیا۔ یہی ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ اہل کتاب میں بعض لوگ ایسے ہیں کہ جب اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں تو زبان کو تھوڑا موڑ دیتے ہیں، لہجے کو ذرا بدل دیتے ہیں تاکہ سننے والا یہ سمجھے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اور وہ اللہ کی کتاب نہیں ہوتی ہے، اور لوگوں کو یہ بھی کہتے ہیں کہ میں جو پڑھ کر کے سنا رہا ہوں یہ اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے، لیکن وہ اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ جانتے بوجھتے جھوٹ بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوخ کر دیتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، یہ ساری باتیں اس لیے بیان کی جا رہی ہیں کہ جہاں یہودیوں کی کمپلیٹ تردید ہو وہیں اہل کتاب کی بھی نصیحت ہو، اور مسلمان اس سے سب سے پہلے نصیحت کریں۔ اب یہ نہیں سمجھے کوئی کہ اہل کتاب کے بارے میں تو ہم کو اس سے کیا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ قرآن کریم کی ہر آیت کے اندر ہر حصہ اور اس کا ہر ایک حکم سب سے پہلے مسلمانوں کے اوپر لاگو ہوتا ہے۔ مسلمانوں کو پہلے اس پر عمل کرنا ہے، غیروں کو تو اس پر بعد میں عمل کرنا ہے۔ اب غیر اگر اس سے نصیحت حاصل کرے گا پہلے وہ کیا کرے گا؟ اللہ پر ایمان لائے گا، اور جیسے جیسے اللہ نے ایمان لانے کے لیے کہا ہے ویسے ویسے ایمان لائے گا، پھر اس کو اس آیت کریمہ پر عمل کرنا ہے۔ لیکن مسلمانوں کو تو پہلے اس سے نصیحت حاصل کرنا ہے، فرسٹ اٹیمپٹ میں ہی ان کو ان پر عمل کرنا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ دیا کہ یہ بدترین صفت ہے مسلمانوں تمہارے اندر نہیں آنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے مزید فرمایا کہ ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون۔ کسی بھی انسان کے شایع نشان نہیں ہے ایسا انسان جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب دیا ہو، حکمت دی ہو، نبوت عطا کیا ہو، ایسے انسان کے شایع نشان نہیں ہے کہ کتاب، حکمت اور نبوت ملنے کے بعد لوگوں کو یہ کہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے ہو جاؤ۔ ایسا نہیں کہہ سکتا ہے، کوئی بھی نبی ایسا نہیں کہہ سکتا ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے بہترین پیرائے اہل کتاب کے عقیدے کی تردید فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ کسی بھی ایسے انسان کے کو حق نہیں ہے، اس کے شایع نشان نہیں ہے، اس کے لائق نہیں ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب بھی دیا ہو، حکمت کی بھی تعلیم دی ہو، نبوت سے بھی سرفراز کیا ہو، اور اس کے بعد وہ لوگوں کو یہ کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ۔ لیکن وہ کیا کہیں گے؟ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، وہ کہیں گے کہ تم ربانیین بن جاؤ۔ کیوں کہیں گے؟ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ، اے اہل کتاب جو تم اللہ کی کتاب پڑھتے ہو، یا اے مسلمانوں جو تم اللہ کی کتاب پڑھتے ہو، اس کے درس و تدریس میں تم شامل ہوتے ہو، اس کا تقاضا یہ ہے کہ لوگوں کو یہ کہا جائے کہ اللہ کے بندے بن جاؤ، بندوں کے بندے نہ بن جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید آگے فرمایا وَلَا يَأْمُرَكُمْ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی شایع نشان نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو یہ کہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر فرشتوں کو اور نبیوں کو رب بنا لو۔ کیا تم لوگ جب مسلمان بن گئے ہو اس کے بعد بھی نبی تم کو کفر کی تعلیم دے گا؟ ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ دراصل یہ دو آیات ہیں، ان دو آیات کے کئی پس منظر بتلائے گئے ہیں، اس کا کئی بیک گراؤنڈ بتلایا گیا ہے۔ پہلا بیک گراؤنڈ یہ بتلایا گیا ہے کہ نجران کا جو ڈیلیگیشن آیا تھا جس میں عیسائی لوگ تھے، وہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو یہودی ان کے ساتھ مل گئے، اور ملنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنزن کہنے لگے، ٹانے کے طور پر کہنے لگے کہ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ آپ کی پرستش کریں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دونوں آیت کریمہ نازل فرما دی۔ اس کا ایک دوسرا پس منظر اور بیک گراؤنڈ یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ بعض صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ روم اور ایران کے جو بڑے بڑے بادشاہان ہیں
ان کی جو رعایا ہے وہ ان کو سجدہ کرتی ہے. ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں کیونکہ آپ تو ان سے زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کو سجدہ کیا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے تردید فرمائی اور کہا کہ ہمارے اس مذہب میں، ہماری اس تعلیم میں، ہمارے اس دین میں اللہ کے علاوہ کسی کو بھی سجدہ کرنا جائز نہیں. اگر اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیوی کے اوپر شوہر کا حق بڑا بنایا ہے. تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دونوں آیات نازل کر دی. اب چاہے اس کا جو بھی بیک گراؤنڈ ہو، لیکن ان دونوں آیات کے اندر ان باتوں کی تردید ہے جس کے لوگوں نے اپنی طرف سے اللہ کی کتاب میں شامل کر کے بتلا دیا کہ پیغمبر یہی کتاب لے کر کے آئے، اور جس میں یہ بتلایا گیا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر فرشتوں کو اور نبیوں کو رب بنا لو. اور اس آیت کریمہ سے ایک قاعدہ کلیہ یہ بھی ثابت ہوتا ہے، ایک رول یہ بھی ثابت ہوتا ہے، ایک تھیوری یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ آپ چاہے کوئی بھی مذہبی کتاب پڑھیں، اگر اس مذہبی کتاب کے اندر اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کو رب بنانے کے بارے میں کہا جائے تو سمجھ لیجئے کہ وہ اللہ کی بات نہیں ہے، یہ شیطان کی بات ہے. آپ سمجھ لیجئے کوئی بھی مذہبی کتاب آپ پڑھیں، جب آپ اس میں دیکھیں کہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو رب بنانے کے لیے کہا جا رہا ہے، اللہ کے شرک کی تعلیم دی جا رہی ہے، تو بس سمجھ لیجئے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات نہیں ہے، اللہ کے دین کی بات نہیں ہے، یہ لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی بات ہے. آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی ایسا انسان جس کو اللہ نبی بنا دے، جس کو اللہ کتاب و حکمت عطا کر دے، اس کے بعد وہ لوگوں کو کبھی بھی یہ نہیں کہے گا کہ تم میرے بندے بن جاؤ، بلکہ تم اللہ والے بن جاؤ، ربانیین بن جاؤ. یہ ربانیین کا جو لفظ ہے نا، ربانیین یہودیوں کے ہاں وہ علماء کرام ہوتے تھے جن کو دین کے اندر پوری اوتھریٹی حاصل ہوتی تھی. وہ اللہ کے دین کے مطابق لوگوں کو اللہ کی طرف لاتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا اجرا کرتے تھے. عبادت کی پوری ذمہ داری انہی کی تھی. ایسے لوگوں کو ربانیین کہا جاتا تھا. ان دونوں آیات کے اندر یہ بتلایا جا رہا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو رسول اور نبی بناتا ہے تو اس کا یہ کام ہرگز نہیں ہے کہ وہ پہلے تو لوگوں کو یہ کہے کہ اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے بن جاؤ، اور جب وہ اس کی اطاعت کرنے لگے تو کہیں کہ اب اللہ کو چھوڑ کر کے میری عبادت کروں. کوئی نبی ایسا نہیں کہہ سکتا ہے. عیسیٰ نے بھی ایسا نہیں کہا ہے، عزیر نے بھی ایسا نہیں کہا ہے، کسی بھی نبی نے یہ نہیں کہا ہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر نبیوں کو، فرشتوں کو یا کسی دوسری چیز کو اپنا رب بنا لو. بلکہ تمام نبیوں کی تعلیم اور تمام نبیوں کا طریقہ اور ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو ربانیین بنائے، اللہ والا بنائے. نبیوں کی تعلیم یہ ہوتی ہے، نبیوں کا کام یہ ہوتا ہے. نبی شرک کو مٹانے کے لیے آتا ہے. نبی اس لیے بھیجا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو شرک سے دور کر کے توحید کی طرف آ جائے. تم کیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ معزز سامعین کرام، اس آیت کریمہ میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوگوں کو یہ نہیں کہیں گے اور حکم نہیں دیں گے کہ تم فرشتوں کو اور نبیوں کو رب بنا لو. یہاں پر رب بنانے کا مطلب صرف رب بنانا نہیں ہے جیسا کہ ہم سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ رب کا مطلب ہوتا ہے پالنے والا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی کو سجدہ کرنے لگے تو وہ ہمارا رب ہو جائے. صرف اس کا مطلب رب نہیں ہے، بلکہ رب کا اصل مطلب یہ ہے کہ اگر علماء کرام یا کوئی عالم دین یا کوئی امام لوگوں کو ایسا حکم دے جو قرآن کے حکم کے خلاف ہو یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہو، اور اس کو اگر لوگ بلا چونو چرا ماننا شروع کر دیں آنکھ کو بند کر کے، تو انہوں نے اپنے علماء کو رب بنا دیا ہے. اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپلیٹ رہنمائی موجود ہے. جامع ترمذی ابواب تفسیر القرآن کی روایت ہے. عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ پہلے عیسائی تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورۃ التوبہ کے اندر آیت کریمہ نازل فرمائی، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ ان اہل کتاب نے اپنے علماء کو، اپنے مشائخ کو اللہ کو چھوڑ کر کے رب بنا لیا. اب جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ جو کہ پہلے عیسائی تھے، وہ فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا کہ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ عیسائیوں نے اپنے علماء اور مشائخ کو اور یہودیوں نے اپنے احبار کو اپنا رب بنا لیا. حالانکہ ایسا تو نہیں ہے، وہ اپنا رب نہیں مانتے تھے بلکہ اپنا علماء ہی، اپنے امام اور عالم دین ہی مانتے تھے ان کو. کہا کہ اچھا عدی یہ بتلاؤ کہ ان کے علماء جس چیز کو حلال قرار دیتے تھے بغیر سوچے سمجھے کیا وہ اپنے علماء کی بات کو مانتے ہوئے اس چیز کو حلال نہیں کہتے تھے؟ کہا کہ حلال کہتے تھے، حالانکہ وہ بات کتابیں حلال نہیں بلکہ حرام ہوتا تھا. اچھا یہ بتاؤ عدی، ان کے علماء
جس چیز کو حرام قرار دیتے تھے کیا ان کے ماننے والے اس چیز کو بغیر سوچے سمجھے حرام نہیں مانتے تھے؟ کہا کہ ہاں مانتے تھے، حالانکہ وہ بات کتاب اللہ میں حلال ہوتی تھی۔ کہا کہ علماء جس چیز کو حلال کہیں اس کو حلال مان لینا، علماء جس چیز کو حرام کہیں اس کو حرام مان لینا، یہی رب بنانا ہے۔ تو اب سوچئے کہ آج اگر اس قاعدہ کو آپ سامنے رکھیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سامنے رکھیں گے تو مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ خود علماء کرام کو اپنا رب بنائے گا۔ تو سب سے پہلے ان آیات پر مسلمانوں کو عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہم تمام کو ہمارا رب صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔